السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کسی بھی موڑ پہ نہیں چاہتا، کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتا کہ انسان کامیاب ہو، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ہر ممکن کوشش کر کے شیطان انسان کو راہ راست سے بھڑکا دیتا ہے۔ نہ دین میں، نہ دنیا میں، نہ دینی معاملات میں، نہ دنیاوی میٹرز میں شیطان انسان کو آگے بڑھنے دینا چاہتا۔ خصوصیت کے ساتھ عبادات میں تو شیطان کی دھوکہ بازی نہ پوچھیے۔ اللہ رب قدیر مقدس قرآن میں کئی ایک مقامات پر شیطان کی دھوکہ بازیوں سے اپنے بندوں کو آگاہ فرما دیا ہے، اور فرما دیا ہے میرے بندو، ان جگہوں پہ ان حالات میں شیطان تمہیں باز رکھنے کی کوشش کرے گا تاکہ تم اس کام کو کر کے کامیاب ہو نہ سکو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائیوں کا حکم کرتا ہے، ڈراتا ہے۔ تمہارا مال ہے، محنت تم نے کی ہے، کاوشیں تم نے کی ہے، مال تجارت تمہارے ہیں، بزنس دھندا تمہارا ہے، تم خرچہ کرو گے، کیوں کرو گے؟ اگر تم خرچہ کرو گے اللہ کے نام پر، اللہ کی راہ کے نام پر اگر تم اپنے مال کو لٹاؤ گے تو محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے بال بچے غریب و افلاس کے شکار ہو جائیں گے، پھر تم اور تمہارے کنبہ والے، تمہارے اہل خاندان، تمہارے بال بچے، بیوی، تمہارا پریوار دوسروں کے دست نگر بن جائے گا۔ لہٰذا تم خدا کے نام پر، اللہ کے نام لے کر کے تم خرچہ مت کرو، ورنہ تم محتاج ہو جاؤ گے۔ اور دیکھیں، شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ بندے کو راہ راست سے ہم ہٹانے کی جہاں تک بھی کوشش کرنی پڑے ہم کریں گے، جو بھی کچھ کرنا پڑے ہم کر گزریں گے۔ ایک جگہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو سوار دیا، مزین کر دیا، یعنی وہ کام جن کاموں کی وجہ سے انسان نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں اسے کامیابی مل سکتی ہے، ان کاموں کو شیطان اس طرح بنا کے، سجا کے، خوبصورت کر کے، مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان ان کاموں کو کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو بڑے اچھے کام ہیں، اللہ اکبر، کیوں نہ ہو۔ ہر گھڑی شیطان انسان کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ سوتا بھی ہے تو سونے میں بھی اس کو وسوسے ڈالتے رہتا ہے۔ اللہ رب قدیر فرماتا ہے الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ خناس، یہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا ہے، ہمیشہ آپ کے دل دماغ میں وسوسہ چھایا رہتا ہے، ایسا کرنے سے ایسا ہوگا، ایسا نہیں کرنے سے ایسا نہیں ہوگا۔ غرض یہ کہ وہ کام، وہ راستہ جس راستے پر چل کر کے آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کا رب راضی ہوگا، آپ کا من عبادتوں میں لگے گا، وہاں سے ہٹا کر کے شیطان آپ کو وسوسوں کی دنیا میں ڈال دے گا، وسوسوں کے اتھاہ سمندر میں آپ کو ایسا ڈبو دے گا کہ آپ وہاں ڈبکیاں کھاتے رہیں، یہاں تک کہ آپ برباد و تباہ ہو جائیں۔ اور دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے، فَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان اللہ کو یاد کرنے سے اور نماز پڑھنے سے انسان کو روک کے رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ خدا کی یاد میں لگ جائے گا، نماز پڑھنے میں اگر وہ مشغول ہو جائے گا، تو پھر شیطان جانتا ہے کہ اگر وہ خدا کی یاد میں، خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا، مشغول ہو گیا، تو میرا داؤ پیچ الٹا پڑ جائے گا اور میرے وسوسے کام نہیں آنے والے، اس لیے وہ وسوسہ ڈالتے رہتا ہے۔ اور اگر آپ نماز وغیرہ میں لگ بھی گئے نا تو شیطان آپ کو وسوسہ ڈالتا رہے گا کہ تمہاری نماز بھول ہو گئی، تم سورت کو چھوڑ چکے، تم نے اتنی تسبیح پڑھی، طرح طرح کے وسوسوں میں آپ کو نماز کی حالت میں بھی وہ ڈالتے رہتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ رب قدیر ایک جگہ فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بیر ڈال دے۔ دیکھیں، بھائی بھائی سے نفرت، اولاد کو ماں باپ سے نفرت، یہاں تک کہ وہ انسان جو اس کا بھلا چاہتا تھا اس کے درمیان بھی نفرت، میاں بیوی کے درمیان نفرت، بھائی بہن میں نفرت، یہ ساری نفرتوں کی جال یہ شیطانوں کی بچھائی ہوئی ہے۔ وہ چاہتا ہی اس لیے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب خدا کے بندے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہیں گے، متحد رہیں گے آپس میں، تو پھر وہ آپس میں مشورے کریں گے، اور جب انسان مشورے کر کے کوئی کام کرتا ہے، چاہے دینی کام ہو یا دنیاوی، تو پھر اس میں وہ سکسیس ہوتا، کامیاب ہوتا۔ اور انسان کی یہ کامیابی ہرگز شیطان کو راس نہیں آتی، اس لیے وہ کسی بھی طرح انسانوں کے درمیان بیر ڈالنے کی اور پھر آپس میں نفرتیں ڈالنے کی وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور جانتے ہیں اسی پر وہ بس نہیں کرتا ہے، رب قدیر فرماتا ہے وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے۔ شیطان کا یہ کتنا بڑا خطرناک حربہ ہے کہ انسان اگر مبتلا ہے وہ فکر و فاقہ میں، تو وہ اسی میں